شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 700 بار اس انسان کی تعریف کرتا ہے جو یہ قرآن کی ایک سورت پڑھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بار یہ سورت ضرور پڑھنا۔ محترم ناظرین، جو لوگ چلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے یہ سورت دل میں پڑھتے ہیں، اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے، اللہ اس کی تعریف کرتا ہے اور اپنے فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس بندے پر خاص نظر رحمت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھ کر اللہ سے جس چیز کا سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے دے گا۔ اس بندے کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی، وہ پوری کی جائے گی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اس رحمان ذات کے لیے جس نے کائنات اور اس کے نظام کو قائم کیا۔ سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، پھر دین اسلام جیسی خوبصورت نعمت سے نوازا، پھر نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے زرخیز زمین اور شجر بنائے، پھل میوے خوراک مہیا کی، زمین میں توازن کے لیے اس میں پہاڑوں کی صورت میں، زمین میں توازن کے لیے اس میں پہاڑ گاڑے، سمندر اور دریا بنائے، آسمان سے بارش جیسی رحمت برسائی، چاند سورج ستاروں سے آسمان کو مزین کیا، چرند پرند چوپائے بنائے۔ حتیٰ کہ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ پر غور کریں تو اللہ نے ہمیں بہترین توازن کے ساتھ پیدا کیا، ہمارے جسم کے ہر ایک اعضاء کو درست اور سالم بنایا، نیز اندرونی اعضاء کو بہترین طور سے فعال بنایا، پھر رشتے ناطے، خوشیاں، مسرتیں، دولت، صحت عطا کی۔ یہ سب بھی رزق کے زمرے میں آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس جلیل القدر اس پاک ذات کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ دراصل اس دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی اور درختوں کو قلم بھی بنا دیا جائے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتے۔ ہمارے جسم کا رواں رواں، خون کا قطرہ قطرہ اس پاک ذات کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمام اچھے کام اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور بے شک تمام تعریفیں اس مالک الحق کے لیے ہیں۔ رب العالمین اس جملے پر اگر غور کیا جائے، اور بے شک تمام تعریفیں اس مالک الحق کے لیے ہیں، اس جملے پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا یہاں اللہ کسی خاص دنیا یا مخصوص جہاں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ ان تمام جہانوں کا ذکر کر رہا ہے جو ظاہر و پوشیدہ ہیں۔ واللہ عالم، ایسے کتنے جہان، کتنی کائنات موجود ہیں جو صرف اور صرف اسی کے علم میں ہیں اور اس کی تخلیق کردہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر، جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت تبلیغ، معراج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت،
اخلاق، غرض پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر لپیٹ لیں تو اللہ پاک نے مزمل اور مدثر کہہ کر مخاطب کیا۔ کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر پکارا گیا۔ سراج منیر جیسے القابات سے نوازا گیا۔ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرے۔ انہیں روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا گیا تاکہ یہ کوثر اور مقام محمود سے نوازا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پا لی۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت ہو۔ دوسری یہ کہ جس سے محبت اللہ کے لیے کرے، اور وہ شخص کہ جسے اللہ نے کفر سے بچا لیا اور وہ اس کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ گویا حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر حلاوت ایمانی کا پانا نامکمل ہے۔ اسی طرح خالی کھوکھلے دلوں سے سچا عاشق رسول نہیں بنا جا سکتا۔ حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اتفاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز جان سمجھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے زیادہ نماز، روزے، صدقے کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن وہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے۔ کیسی عظیم اور خوش نصیب جماعت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کا اتفاق اور ان پر جان نچھاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے یہ سورت پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت پڑھنے والوں کو بہت سے انعامات اور فوائد سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر بڑھا چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جو بندے زمین پر یہ سورت پڑھتے ہیں تو فرشتے آسمان پر جا کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ سورت پڑھے گا اللہ اس پر 100 بار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو الحسن شاذ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ ایک اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر درود پاک پڑھا۔ اس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں قرآن مجید کی ایک سورت اور درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ درود پاک کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ جان لیں تو اس تسبیح کو پڑھنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا تمام غموں، پریشانیوں اور فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان
جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ آج کا ہمارا وظیفہ درود پاک اور قرآن مجید کی ایک سورت کا عمل ہے۔ درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ درود شریف دراصل ہمارے لیے ایک مکمل معلم بھی ہے، ایک استاد بھی ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک حکیم بھی ہے، ایک راستہ نجات بھی ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اور زندگی گزارتے ہوئے ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جو مدنی سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے فرشتے اور میں خود میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اب میرے ہر بندے پر یہ لازم ہو گیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجیں اگر آخرت میں اپنی بخشش چاہیے۔ حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اس کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر بھیجنا بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ احادیث میں بھی درود شریف پڑھنے کی بکثرت ترغیب دلائی گئی ہے اور بیسیوں مقامات پر اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے آپس میں ملتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجتے ہیں، ان کے آپس میں الگ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک سائل آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجئے، میں تنگ دست ہوں، لیکن اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس دینے کو کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر پھونک ماری اور فرمایا کہ اسے بند کر لو۔ باہر جا کر جب اس سائل نے ہتھیلی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک خاتون نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی بڑے عذاب میں مبتلا ہے اور جہنم کی آگ اس پر مسلط کر دی گئی ہے۔ تو وہ خاتون یہ سب دیکھ کر ڈر گئی اور جب صبح ہوئی تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو گئی اور سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہنے لگی کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی اس کا خلاصہ مجھے نہیں فرما دیتے یا اس خواب کی حقیقت سے مجھے آشنا نہیں فرما دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ توقف کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم جاؤ اور کل آنا۔ یہ سن کر وہ عورت چلی گئی۔ جب رات کا وقت آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت منظر ہے اور چند جنتی عورتیں جنت میں کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قریب جا کر دیکھا تو ان میں سے ایک بہت خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا جو عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگنے آئی تھی میں ہی اس کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیکن تمہاری ماں نے تو بتایا تھا کہ تم جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن رات ایک نوجوان اس قبرستان میں آیا اور اس نے درود پاک پڑھ کر وہاں پر موجود سارے مدفن لوگوں کو بخش دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر ہمیں جنت میں بھیج دیا اور سب یہاں موجود ہیں۔ اب دیکھیں ایک شخص کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس قبرستان میں موجود سارے لوگوں کی بخشش ہو گئی۔ یہ ہے درود پاک پڑھنے کی برکت اور فضائل۔ اس لیے جتنا ہو سکے درود پاک کے نذرانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتے رہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ جو شخص 10 بار درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا۔
اور جو شخص مجھ پر 100 بار درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت کا ایک خوبصورت واقعہ پیش خدمت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اور اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، جبکہ درود پاک سے اسے بہت محبت تھی۔ وہ کبھی بھی درود پاک پڑھنے سے نہیں رہتا تھا۔ جب اس کی زندگی کا آخری وقت قریب آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی۔ اس حالت میں اس نے التجا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو درود پاک پڑھنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اچانک ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا آیا اور اپنا پر اس کے چہرے پر پھیرا تو چہرہ نور سے منور ہو گیا اور ایک خوشبو سی پھیل گئی، اور اس طرح وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کردار اخلاق اچھے نہ تھے، لیکن درود پاک کی برکت سے نہ صرف اس کا چہرہ منور ہو گیا بلکہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، درود پاک کی کثرت سے ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بروز محشر جب نامہ اعمال تولے جائیں گے اور اگر کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں دیکھ رہا ہوگا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس شخص کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا کہ اتنے سخی اور اتنے حسین و جمیل، تو پوچھے گا آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور اس پرچے میں کیا تھا جو میری نیکیوں کے پلڑے میں رکھا تھا؟ تو ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور اس پرچے میں وہ درود پاک تھے جو تم مجھے بھیجا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم جو درود شریف پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں وہ نہ صرف پہنچتے ہیں بلکہ ہمیں ان کا اجر بھی ملتا ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ہے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں تاکہ اللہ پاک آپ کی جائز دینی دنیاوی حاجات کو پورا کریں۔ دنیاوی لحاظ سے انسان کے کمال میں مختلف قسم کا اثر رکھنے والے لمحات دن رات اور مہینوں سے ہٹ کر کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ اہمیت اور بعض لمحات اور ایام اور ایک خاص قسم کے تجدد کے مالک ہوتے ہیں۔ اولیاء الہی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو ماہ ربیع الاول کا ایک اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں، اور اسی مبارک واقعے کی وجہ سے ہی اس مہینے کو بہار کا نام دیتے ہیں۔ بنی نوع انسان کو دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جتنی برکات حاصل ہوئی ہیں وہ کامل ترین انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت کی وجہ سے ہے کہ جو اس مہینے میں اس دنیا میں آئے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے، اور یہ مہینہ حقیقت میں دیگر مہینوں کی بہار ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی وجود کی وجہ سے ہی تمام رحمتیں دنیاوی اور اخروی عنایت اور امامت قرآن اور شریعت نازل کی گئی۔ یہ مہینہ گراں قدر ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مثال دیگر مہینوں کی نسبت ایسے ہی ہے کہ جس طرح دیگر لوگوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیگر لوگوں کے درمیان اپنی مثال کو اس طرح بیان فرمایا ہے، در حقیقت میری اور تمہاری اور انبیاء کی حکایت اس گروہ کی حکایت کی طرح ہے کہ جو ایک بیابان اور تپ تپے ہوئے صحرا میں جا رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ جتنا سفر طے کیا وہ زیادہ ہے یا ابھی زیادہ باقی ہے۔ وہ تھکے ماندے ہیں اور ان کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا ہوا ہے اور بیابان کے وسط میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کی زندگی کے آخری لمحات اس وقت چل رہے ہیں۔ اچانک نیا لباس پہنے ایک مرد ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے،
وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرد ابھی ابھی آبادی سے آیا ہے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تھکے ماندے ہیں اور ہمارا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے اور اس بیابان کے وسط میں بے جان پڑے ہوئے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ زیادہ راستہ طے کر لیا ہے یا کم۔ وہ مرد کہتا ہے اگر میں تمہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی اور سرسبز باغات کی طرف لے جاؤں تو مجھے کیا دو گے؟ وہ کہتے ہیں تم جو کچھ کہو گے ہم تعمیل کریں گے۔ وہ مرد انہیں سرسبز باغات اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی تک لے کر جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان سے کہتا ہے اٹھو تاکہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سرسبز باغات اور زیادہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشموں تک لے جاؤں۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ہم اتنی مقدار پر ہی راضی ہیں، لیکن ایک گروہ کہتا ہے مگر تم نے اس مرد کے ساتھ عہد و پیمان نہیں باندھا ہوا تھا کہ اس کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ اس نے تم سے سچ بولا تھا اور اب بھی پہلی بات کی طرح اس کی بات سچی ہے۔ بس یہ کرو اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اور وہ انہیں سرسبز باغات اور مزید میٹھے پانی تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن باقی بچ جانے والے لوگوں پر دشمن شب خون مارتا ہے اور صبح تک ان کی لاشیں ہی باقی بچتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ درود پاک ہے، چلتے پھرتے پڑھیں۔ درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، جتنا ہو سکے درود شریف کو اپنی زندگی کے معمول کا ایک حصہ بنا لیں، اور جب آپ اس کو معمول کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلی آتی ہوئی محسوس ہوگی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اور جب دعا کریں تو اس میں درود پاک کو شامل کر لیں، پھر دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ درود پاک کے فضائل و برکات کی تعداد لامحدود ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ درود پاک کے فضائل و برکات کی تعداد لامحدود ہے۔ درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندے کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب اور میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ لہٰذا درود پاک کی برکتیں خوب لوٹیں اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس کی بے شمار برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔